کیونکہ باطن انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے جاتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 82 رومیو حصہ اول انجیل ابن خدا یسوع مسیح رومیو پہلا باب تا 7 باب۔ ایک کہانی اب اعمال کو ہموار کر چکے ہے۔ روح القدس اور رسولوں کے اعمال کی کتاب جو دنیا کی انتہا تک انجیل کو پھیلاتے ہوئے انجیل سے گزری، ایک بار پھر یہ تاریخی ترتیب میں نہیں ہے، تمام خطوط اتنے مناسب نہیں ہیں، لیکن یہ خیال کرنا غلط نہیں ہوگا کہ پولس کے خطوط اعمال کی کتاب میں کئی بار درج ہیں۔ تاہم ایک کہانی میں ہم نئے عہد نامہ کی ترتیب کے مطابق دیکھیں گے۔ ایک جامع نقطہ نظر سے اعمال کے زمانے میں انجیل کی تبلیغ شروع ہوئی، لیکن ہم انجیل کے مندرجات کو اور انجیل پانے والوں کی زندگی اہم کیوں ہے کو دیکھیں گے۔ ابتدائی کلیسیا کے ارکان جو یسوع مسیح کے وسیلے سے روح القدس کے کام کے ذریعے اپنے دلوں میں کٹ گئے تھے، سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے تھے، تاہم یہ تبدیلی ان میں اکٹھا اور منظم نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ تبدیلی کو کیسے جاننا ہے اور اپنی زندگی میں اس کا اطلاق کیسے کرنا ہے۔ اسی وجہ سے جب یہودیوں نے ختنہ کرنے پر زور دیا اور پھر شریعت پر زور دیا تو وہ الجھ گئے۔ لہٰذا تاریخی ترتیب میں سوائے اناجیل اور اعمال کے اگرچہ ترتیب یہ ہے گلاطیوں پہلا اور دوسرا تھسلونیکیوں، پہلا اور دوسرا کرنتھیوں، فلپیوں، رومیو جو انجیل کی خاصیت کی درست اور واضح وضاحت ہے، اعمال کے بعد پہلے ظاہر ہے، اس لیے رومیو اہم ہے۔ آج کے لیے بھی خدا کی راست بازی کی خوشخبری کے ذریعے نیا مخلوق بننے کے بعد ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہوگی، اس کا جواب بائبل میں ہے، خاص طور پر یہ نئے عہد نامہ کے رسولوں کے خطوط میں ہے۔ خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا۔ پولس کو یسوع مسیح کے خادم کی حیثیت سے ایک رسول کے طور پر بلایا اور چنا گیا تھا۔ سخت الفاظ بولے تو یہ نہ تو پولس کا منصوبہ اور نہ ہی خواہش، نہ صرف پولس بلکہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کے لیے ابراہم، یعقوب، یوسف، موسیٰ، سیموئیل اور داؤد خدا کے لوگوں کے طور پر خدا کی طرف سے بلائے گئے تھے۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ہم نے رضا کرانہ طور پر خدا کے لوگ بننے کے لیے اور نہ ہی یسوع مسیح کے خادم بننے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ہم خدا کی مرضی سے جس نے ہمیں بلایا چنے گئے تھے اور خدا کی کاملیت سے ممتاز تھے، لہٰذا ہمیں موازنہ اور کم ظرفی کی نظر سے خود کو پہچاننا اور اپنا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اپنے معیار کے ساتھ دوسرے مسیحیوں کو مذمت کرنا چاہیے۔ خوشخبری ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ پولس جو عہد نامہ قدیم میں بخوبی علم رکھتا تھا نے کہا ابراہم کو جو برکت ملی تھی اور ابراہم کے ذریعے تمام قبیلوں کو ملے گی وہ خوشخبری ہے، اور منادی کی کہ جس برکت کی بابت خدا نے پرانے عہد نامہ میں بات کی تھی وہ خوشخبری یسوع مسیح ہے۔ خوشخبری صرف خداوند یسوع مسیح ہے، کوئی اور خوشخبری نہیں۔ خوشخبری ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا دے سکتی ہے۔ اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے جو دنیا دے سکتی ہے تو یہ خوشخبری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولس صرف خوشخبری کی منادی کرنا چاہتا تھا اور کچھ نہیں۔ چنانچہ پولس نے خوشخبری کی منادی کی۔ پولس انجیل سے شرماتا نہیں تھا اور منادی کی کہ انجیل خدا کی قدرت ہے، اور یہ کہ خدا کی راست بازی انجیل میں ظاہر ہوئی ہے، ایک راست بازی جو اول سے آخر تک ایمان سے ہے، بالکل اسی طرح جیسے لکھا ہے، راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ خدا نے انہیں چھوڑ دیا۔ دنیا کی تخلیق کے بعد خدا نے اپنی بنائی ہوئی ہر چیز پر اپنی ابدی قدرت اور الوہیت کو ظاہر کیا تاکہ ناراست لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ خدا کی اہمیت کیا ہے، لہٰذا وہ عذر نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو جان لیا لیکن انہوں نے خدا کی تمجید یا شکر گزاری نہ کی، بلکہ ان کے خیالات باطل ہو گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو دانا سمجھا اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی چیزوں سے بدل ڈالا، تو خدا نے انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ خدا نے ان کو ان کے دلوں کی گنہگار خواہشات میں شرمناک شہوتوں کے حوالے کر دیا، اور چونکہ انہوں نے خدا کو جاننا کوئی فائدہ کی چیز نہ سمجھا، لہٰذا اس نے وہ کام کرنے کے لیے جو نہیں کرنا چاہیے ان کو ایک ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نافقت آپ ہی ایسے کام کرتے
کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ خدا ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں ان پر غضب اور قہر ہوگا، اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی، کیونکہ خدا کے ہاں کسی یہودی یا یونانی کی طرف داری نہیں، کیونکہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے، لیکن شریعت کے بغیر بھی وہ اس کے لیے شریعت بن جائے گا اور اس کا ضمیر اس کا ثبوت ہوگا۔ جنہوں نے شریعت کے ماتحت ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ شریعت کو سنتے ہیں وہ راست باز نہیں ہیں، لیکن جو لوگ شریعت کی پاسداری کرتے ہیں وہ راست باز قرار دیے جائیں گے۔ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ پولس یہ منادی جاری رکھے ہوئے کہ وہ آدمی یہودی نہیں ہے جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے۔ یہودی اور یونانی سب ایک جیسے ہی گناہ کے ماتحت ہیں۔ پرانے عہد نامہ کا حوالہ دیتے ہوئے پولس نے منادی کی، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں، کوئی نہیں جو شریعت کی پابندی سے خدا کی نظر میں راست باز قرار پائے۔ شریعت راست باز کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ خدا کی راست بازی، ہم شریعت کو جان کر یا اس کے متعلق فخر کرنے سے راست باز نہیں ٹھہرائے جا سکتے، کیونکہ کوئی بھی ساری شریعت پر عمل نہیں کر سکتا اور کوئی بھی ان کو اپنے دلوں میں نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا شریعت سے پہلے سب گنہگار ہیں اور تمام گنہگاروں کو مرنا ہوگا۔ لہٰذا گنہگار کو پہچاننے کے لیے شریعت کی راست بازی کے علاوہ ایک اور راست باز کی ضرورت ہے، اور وہ خدا کی راست بازی ہے۔ خدا کی طرف سے راست بازی نے شریعت اور نبیوں کی گواہی حاصل کی اور یسوع مسیح میں ایمان کے ذریعے ان سب لوگوں تک پہنچی جو ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، بلکہ ہم شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ ایک ایسا گنہگار جس کو شریعت کے سامنے اپنی نااہلی اور ناممکنات کا احساس ہو، وہ نجات دہندہ کی تلاش کرے گا جو از بطور راست باز حاصل نہیں کیا جا سکتا، جب تک کہ یہ خدا جو بلا امتیاز ہے کی راست بازی نہیں ہے، جب تک کہ یہ یسوع مسیح حقیقی نجات دہندہ کی نجات نہیں ہے، اور جب تک کہ یہ خدا کا فضل نہیں ہے۔ یہ صرف یسوع مسیح کی راست بازی سے ہے۔ لہٰذا گنہگار جو یسوع مسیح کی راستی کے سامنے کھڑے ہیں فخر کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف ایمان کی شریعت کے ذریعے ہی راست باز ٹھہرے ہیں۔ تو پھر کیا شریعت کو ختم کر دینا چاہیے؟ نہیں، جتنا ہم خدا کے عظیم فضل کا ادراک کرتے اور جانتے ہیں اتنا ہی مضبوطی سے ہم پہلے کے مقابلے میں شریعت پر کھڑے ہوں گے، جیسے وہ جنہوں نے فضل حاصل کیا۔ واجب ٹھہرنے کے لیے نہیں، لیکن واجب ٹھہرنے کا شکر گزار ہونا ہمیں شریعت کے سامنے کھڑے ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر خدا کے لوگوں کو خدا کے کامل فضل سے بچایا جاتا ہے تو وہ یقیناً خدا کے لوگوں، خدا کے فرزندوں کی زندگی کے لیے شریعت کو زیادہ مضبوطی سے قائم کریں گے، بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے۔ پولس نے ایک بار پھر یہودیوں کو ان کے ایمان کے جد امجد ابراہیم کو مثال کے طور پر لیتے ہوئے ان کی شریعت کی راست بازی کی نہیں، ایمان کی راست بازی کی منادی کی۔ ابراہیم کو اس کے اعمال کے ذریعے نہیں بلکہ ایمان کے ذریعے راست باز ٹھہرایا گیا۔ جیسا کہ یہ فضل ہے جب ایک آدمی کام نہیں کرتا ہے لیکن اپنی اجرت حاصل کرتا ہے، ایسے ہی غیر ایماندار شخص کا راست ٹھہرنا فضل ہے۔ یہی ہے جو داؤد نے کہا کہ مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ اور جس طرح ابراہیم کو بطور راست باز مان لیا گیا تھا اور اپنی مہر کے نشان کے ذریعے ختنہ کیا گیا، وہی برکت ہمارے لیے جو راست باز مانے جائیں گے، اس کے ایمان کی نسل جو ابراہیم کے ایمان کے نشانوں پر چلتے ہیں۔ لیکن
ہمیں یہاں دو چیزوں سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اول رومیو 4 باب سے پہلے پولس نے باب 3 میں واضح طور پر منادی کی، کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ خدا کی راست بازی اور ایمان کی راست بازی کو جاننے اور آخر کار یسوع مسیح کی نجات پانے کے لیے ہمیں شریعت کی ضرورت ہے۔ شریعت کے بغیر گناہ کی سزا نہیں دی جا سکتی، اور شریعت کے بغیر گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور شریعت کے بغیر گناہ کا پتہ نہیں چلتا۔ دوم، شریعت کے بغیر گناہ کے مرتکب ہونے اور یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ ہم گنہگار ہیں، خدا کی راست بازی کے ذریعے راست باز ہونے کے بعد ہمیں شریعت کو ایک ایسے شخص کے طور پر قائم کرنا نہیں بھولنا چاہیے جو راست باز کے طور پر راست تھا، نہ کہ بطور راست باز راست بنا جب ہم گنہگار ہی تھے۔ وہ جن کو خدا نے خدا کی راست بازی کے ذریعے بچانے کا فیصلہ کیا، وہ یقیناً نجات پائیں گے۔ یہ اس لیے کہ یہ خدا کا مکمل کام ہے جو ان کے کسی بھی عمل کی بنیاد پر نہیں ہے اور اس میں کوئی تعصب نہیں ہے۔ پولس نے منادی کی کہ خدا کا منصوبہ اور کام کا طریقہ یہ ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ پولس نے یہ بھی منادی کی، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، ہم پرانے عہد نامہ کے ذریعے اسرائیل کے تاریخ سے گزر چکے ہیں، ہم نے ان کی ناممکنات اور سرکشی کو دیکھا، تاہم ان کے لیے خدا کی محبت کا آغاز تخلیق سے پہلے ہی ہوا، اور اس لیے کہ خدا جو پہلے ہی سب کچھ جانتا تھا ابدی آسمان پیدا کیا اور پھر تخلیق کا آغاز کیا۔ نجات اور آسمان کامل ہیں۔ ایک آدمی اور ایک آدمی، ایک ہی آدمی یسوع مسیح کا نمونہ آدم کے ذریعے گناہ دنیا میں آیا، اور آدم کے گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ بہت سے لوگ ایک آدمی آدم کے گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور ایک آدمی یسوع مسیح کے فضل کی وجہ سے نجات کا تحفہ بہت سے لوگوں پر افراط سے نازل ہوا۔ اور ایک آدمی آدم کے ذریعے فیصلہ کے لیے سزا آئی، لیکن ایک آدمی یسوع مسیح کے ذریعے راست باز ہونے کا تحفہ آیا۔ موت نے ایک آدمی آدم کے گناہ کی وجہ سے بادشاہ کی طرح بادشاہی کی، اور ایک آدمی یسوع مسیح کے وسیلے سے وہ جن کو وافر تحائف ملے انہوں نے زندگی میں بادشاہ کے طور پر حکومت کی۔ مزید جس طرح بہت سے لوگوں کو ایک آدمی آدم کے گناہ کے لیے سزا دی گئی، اسی طرح بہت سے لوگوں کو ایک آدمی یسوع مسیح کے راست بازی کے کام کے ذریعے راست باز ٹھہرایا گیا اور زندگی ملی۔ جس طرح ایک آدمی آدم نے نافرمانی کی اور بہت سے گنہگار بن گئے، اسی طرح ایک آدمی یسوع مسیح کی اطاعت نے بہت سارے لوگوں کو راست باز بنا دیا، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی وہ ہمیشہ کی زندگی میں آئے۔ گناہ کے خادم سے لے کر راست بازی کے خادم تک پولس لگاتار شریعت کے ذریعے گناہ کو تسلیم کرنے کی منادی کرتا رہا۔ پولس نے منادی کی، ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کے فدیہ کے ذریعے اپنے گناہوں سے معافی پائی تھی، وہ خدا کی راست بازی کے ذریعے زندگی بسر کریں گے جو ایک روحانی گنہگار کی حیثیت کا احاطہ کرتی ہے۔ ہم منادی کرتے ہیں کہ ایمان کی راست بازی کی وجہ سے ہمارا پرانا نفس یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب کیا جائے گا، اور گناہ کا بدن موت کا جسم مر جائے گا، اور ہم مزید گناہ کے غلام نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم پہلے ہی گناہ سے آزاد ہو چکے ہیں اور ہمارے گناہوں کی ساری قیمت چکائی جا چکی ہے۔ وہ جو خدا کی راست بازی پر یقین رکھتے اور اسے تھامے رکھتے ہیں گناہ کے اعتبار سے مردہ اور خدا کے اعتبار سے زندہ سمجھے جاتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ خدا کی راست بازی کے ذریعے راست باز ہیں ان کو اپنے جسم کے اعضاء کو ناراستی کے ہتھیار کی حیثیت سے گناہ کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے جسم کے اعضاء کو راست بازی کے ہتھیار کے طور پر خدا کے حضور پیش کرنا چاہیے۔ گناہ مزید حکومت نہیں کرے گا کیونکہ وہ شریعت کے تحت نہیں بلکہ فضل کے تحت ہیں، اور جو لوگ اس طرح سے چھڑائے گئے ہیں وہ گناہ کے غلام بن کر موت کا باعث نہیں بنتے، بلکہ وہ گناہ سے آزاد ہیں اور اطاعت کے غلام بن کر راست بازی کی طرف گامزن ہیں، کیونکہ
ہم ہمارے جسم میں گناہ کی رغبتوں سے قابو پاتے اور شریعت کے ذریعے بیدار ہوئے تھے تاکہ ہم موت کا پھل پیدا کریں، لیکن جن کو چھڑایا گیا وہ بطور راست بازی کے غلام ترک کر دیے گئے، جس سے وہ پاکیزگی کا باعث بنے، اور پھل جو پاکیزگی کی طرف جاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میں کیسا کمبخت آدمی ہوں۔ رومیو کی کتاب میں پولس نے شریعت کے متعلق ضرورت اور حدود کے ذریعے نجات کے سفر کی اس شریعت کے کردار کے ذریعے خدا کی راست بازی کی منادی کی۔ پولس کہہ رہا تھا، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے، اور اس نے گناہ سے آزادی کی بات کی، تاہم ابھی بھی گناہ کا پہلو باقی تھا جو اس طرح پولس میں باقی رہا۔ راست بازی کا خادم بننے کی اپنی حیثیت اور پاکیزگی کی طرف گامزن ہونے کے باوجود اس نے کہا، جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ ہمیں اسے بخوبی واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ پولس نے اب تک جو خدا کی راست بازی کی بات کی ہے وہ ایمان کی راست بازی ہے، جو یسوع مسیح کی نجات کو صرف ایمان کے ذریعے قبول کرتی ہے۔ ایمان سے وجود نہیں بدلا، وہ اب بھی گنہگار ہے، وہ اب بھی گنہگار ہے لیکن راست باز بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جواز کا راست باز، وجود کا راست باز نہیں۔ اس کی حیثیت بدل گئی ہے لیکن اس کی عادات اب بھی وہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بچے کی حیثیت گنہگار کی زندگی کے نشیب و فراز کا عمل ہے، لیکن اب بنی اسرائیل جس کی نمائندگی رسولوں کے ذریعے کی گئی گھر جانے والے پردیسیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ کامل نہیں ہے۔ اس دھرتی پر ہم آخری لمحات تک اپنے گناہوں کی ہوس سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہم صرف گناہ کے نتائج سے آزاد ہیں، ہمیں اس میں الجھنا نہیں چاہیے۔ ہم گنہگار ہیں جنہیں راست باز کہا جاتا ہے، جو گناہ کے نتیجے میں موت سے آزاد ہیں لیکن پھر بھی گناہ کے زیر اثر ہیں۔ چنانچہ پولس نے اندرونی طور پر ایک سخت جنگ لڑی۔ یہ لڑائی خدا کا فرزند ہونے یا نہ ہونے کی لڑائی نہیں تھی، یہ لڑائی ابدی زندگی تک پہنچنے یا نہ پہنچنے کی لڑائی نہیں تھی۔ یہ لڑائی ایک تنازع ہے جس میں وہ رسول جس کو شریعت کے ذریعے ذہنی سکون نہیں تھا، شریعت کی حدود سے بچ گیا اور آخر کار خدا کی راست بازی کے ذریعے خدا کا فرزند بن گیا، لیکن پھر بھی ایسی زندگی نہیں گزار سکتا جو پوری طرح سے خدا کے فرزند کی ہو۔ ایمان واضح ہے اور یسوع مسیح کا فدیہ واضح ہے، لیکن اس زمین پر زندگی اب بھی غیر مستحکم اور ڈاواڈول ہے۔ یہ اسی طرح ہے جب بنی اسرائیل خدا کی زیر قیادت سرزمین کنعان میں داخل ہوئے اور اسے واضح طور پر فتح کیا، لیکن اسے مکمل طور پر فتح نہیں کیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کنعان کی سرزمین میں مالک کی حیثیت سے زندگی بسر کریں، لیکن ان قبائل کی وجہ سے جو اب بھی پیچھے رہ گئے ہیں ابھی تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واضح طور پر حاصل کیا گیا تھا لیکن ابھی تک مکمل طور پر نہیں۔ لہذا پولس نے افسوس کا اظہار کیا، میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطن انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے جاتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ قدیم زمانے میں جب کسی قاتل کو پکڑا جاتا تھا تو قاتل کی طرف سے قتل کی گئی لاش کو قاتل کے جسم سے باندھ دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اسے بوسیدگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ابھی پولس کا دل ایسا ہی ہے، ایک گنہگار کی حیثیت سے اس کی ظاہری صورت یقیناً مردہ ہے، پھر بھی مردہ گناہ کے ساتھ رہتا ہے اور اس گناہ کا اثر زندہ ہے، لیکن درج ذیل بات اہم ہے۔ اسی مایوسی کے ہی لمحے پولس نے منادی کی، اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اسے احساس ہوا پولس کو اس وقت تک زندہ امید نہیں مل سکی جب تک کہ وہ خدا کی راست بازی کو نہ جان لے، لیکن وہ جو خدا کی راست بازی کی وجہ سے راست بازی کا خادم بن گیا تھا خود کی ظاہری صورت سے مایوس تھا۔ جو گناہ جو اب بھی اس میں باقی ہے کہ اثر کی وجہ سے راست بازی کے مکمل خادم کی حیثیت سے زندہ
زندہ رہ سکنے کے قابل نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ زندہ امید رکھنے پر شکر گزار تھا۔ اس دنیا میں زندگی کے خاتمے تک اس طرح کی خامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ حتمی نتیجہ حتمی فتح ہے، یہ امید اور خوشی ہے، مایوسی نہیں، یہاں تک کہ اگر تھوڑی مدت کے لیے زندگی میں کاملیت حاصل نہ ہو، یہاں تک کہ اگر کسی ایماندار نے خدا کے فضل سے خدا کی راست بازی حاصل کر لی ہو تو بھی ایک نہ ختم ہونے والی روحانی جنگ رہتی ہے۔ بہرحال آخرکار فتح دینے کے لیے خدا کے جوش کی کہانی، مکمل کہانی جو پہلے ہی فتح کے ساتھ شروع ہو چکی ہے، وہ خوشخبری یسوع مسیح کی کہانی جاری ہے۔